السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین، ایک بات آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے بیٹے عاصم کا ولیمہ تھا، تو اس مناسبت سے ایک بات میں نے وہاں ولیمے میں عرض کی تھی، وہی آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا میاں بیوی سے فرمائی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کا بنیادی رشتہ میاں بیوی کا قائم فرمایا۔ اس سے پھر آگے رشتے وجود میں آئے۔ جب اولاد ہوئی تو یہ ماں باپ بن گئے، جب شادیاں ہوئیں یہ سسرال بن گئے، جب آگے ان کی اولاد ہوئی تو یہ دادا دادی بن گئے، نانا نانی بن گئے۔ تو بنیادی رشتہ جو ہمیں نظر آتا ہے بنی نوع انسان میں، وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اور پھر میں نے غور کیا تو انتہا پر جا کر بھی یہی رشتہ نظر آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو پہنچائے، ساری کلمہ گو امت کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ وہاں بھی جو زندگی کو اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے تو میاں بیوی کے گرد ہی گھمایا ہے کہ جنت میں ہر ایک اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی۔ ویسے تو آپس میں ملنا ملانا، قریب قریب رہنا سب کچھ ہوگا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، بچے بچیاں، اولاد سب ساتھ ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے، لیکن جو رہنے کی بنیاد ہے وہ ہر مرد عورت بطور میاں بیوی الگ الگ رہ رہے ہوں گے۔ تو ابتدا بھی میاں بیوی سے ہے اور انتہا بھی میاں بیوی سے ہے۔ اور بہت سے دنیا میں بغیر شادی کے فوت ہو جاتے ہیں، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بچیاں بھی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی وہاں جو ان میں جنتی ہوں گے تو ان کا اپنی ثوابدید پر آپس میں ان کے نکاح ہوں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ابتدائی رشتہ بھی میاں بیوی ہے اور انتہائی رشتہ بھی میاں بیوی ہے۔ اور یہ ان دو بنیادوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا ہے کہ کسی بھی رشتے کی وجہ سے ان دو رشتوں میں نہ دراڑ پڑے، نہ آپس میں پھٹن ہو، نہ آپس میں اختلاف ہو، مخالفت، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، آپس میں مخالفت یا نفرت یا لڑائی یا جھگڑا کسی شکل میں بھی کسی رشتے کو میاں بیوی کے رشتے میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں دی گئی۔ تقدس سب کا ہے۔ میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صرف اللہ کو ہے۔ وہ عبادت کا سجدہ ہو، وہ تعظیم کا سجدہ ہو، وہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا نہ میرے اللہ نے اجازت دی ہے، نہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات آپ نے فرمائی،
آپ باغ میں تشریف لے گئے ایک انصاری کے، تو اونٹ کی آپ پہ نظر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کو سجدہ کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس کو آپ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ میں اولاد سے کہتا ماں باپ کو سجدہ کرے، میں بیٹے سے کہتا کہ وہ ماں کو سجدہ کرے، باپ کو سجدہ کرے، باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے بڑے مقدس ہیں اور ماں باپ کا رشتہ سب سے مقدس ہے، لیکن جو عظمت ہے اور جس نے برقرار رہنا ہے، جس پر نسل انسانی نے آگے چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کو فوکس فرمایا اور یوں فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں یہ دو رشتے خارجی رشتوں کی وجہ سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا ہے کہ لڑکے کے والدین وہ اس رشتے میں اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یا ٹوٹ جاتا ہے یا انتہائی تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ کہیں لڑکی کے والدین وہ اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ رشتہ پھیکا پڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مقدر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی کے ذمے سب سے بڑی ہستی جس کو اس نے خوش رکھنا ہے اور راضی رکھنا ہے اس کا خامند ہے، لیکن بہت سی بچیاں ماں باپ اور اپنے میکے کے تاثر میں آ کر اپنا گھر خراب کر بیٹھتی ہیں، اور اسی طرح بہت سے بچے میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری بہنیں ہیں، ان سے متاثر ہو کر وہ اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کو عزت دینا ذمہ ہے، بچہ اپنے ماں باپ کو عزت دے، بچی اپنے ماں باپ کو عزت دے، خامد اپنے رشتہ داروں کو عزت دے، بیوی اپنے رشتہ داروں کو عزت دے، لیکن ان دونوں کے جو رشتے ہیں وہ ان کے آپس کے رشتے کو متاثر نہ کریں، ان میں پھوٹ نہ پڑے، ان میں جھگڑا نہ ہو، اس کا سبب نہ بنے۔ اور یہ بات میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے دیس میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اولاد بھی ایسی جگہ نہ پکڑے دل میں کہ باپ اولاد کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کر رہا ہو، یا بیوی اولاد کی وجہ سے اپنے خامند کے مرتبے کو گھٹا رہی ہو۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کی محبت میں خامند کی حق تلفی کرتی ہیں، بہت سے والد اپنے بچوں کی محبت میں بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ان دونوں کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بچے ماں باپ کی طفیل ہیں، ان کو اتنا اپنے رشتے میں داخل نہ ہونے دیا جائے جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے یا اس میں کوئی کمی آئے یا اس میں کوئی تعلق کی خرابی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، اور آخر میں ایک فقہا کی بات نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہے، وہ انشاءاللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ وہ فقہا فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا پلاٹ وقف ہو گیا، ابھی یہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن یہی شخص اگر یوں کہے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، چونکہ اس نے اس کو مشروط کیا ہے اللہ کی منشا کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب بے جا بغیر کسی سبب کے طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو
اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ دائیں بائیں رشتوں کی قدر اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اتنے داخل نہ ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی مقدر ہو جائے، خراب ہو جائے اور اس میں بدمزگی پیدا ہو۔ ایسا نہ ہونے پائے تو زندگی بہت خوبصورت ہوگی، اور آگے اولاد پر بھی اس کے اثر ہوں گے، دونوں طرف کے خاندانوں پر اس کے خوبصورت اثر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔